اسلامی کیلنڈر اور اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ چل رہا ہے۔ آج اس کی آخری تاریخ ہے محرم الحرام 1444 ختم ہو کر 1445 ہجری شروع ہے۔ انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی متاع ایمان کے بعد وہ وقت ہے، فرصت ہے۔ زندگی کے یہ لمحات جو قدرت کی طرف سے ہمیں حاصل ہیں، یاد رکھیں یہ بیش بہا خزانہ ہے، یہ انمول چیز ہے، یہ گراں قدر دولت ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جس نے وقت کی قدر کی، اس کے مرتبے کو پہچانا اور اسے خیر میں صرف کر کے قیمتی بنانے کی کوشش کرے۔ اور اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں جس نے وقت کی ناقدری کی، اس کو شر میں استعمال کیا اور نتیجتاً خسر الدنیا والآخرہ، دنیا کا خسارہ بھی اور آخرت کا خسارہ بھی اٹھایا۔ لیکن میں اور آپ جس معاشرے کا حصہ ہیں، یہاں وقت گزرنے پہ جشن منایا جاتا ہے۔ چنانچہ نیو ایئر کے نام سے، سال نو کے نام سے لوگ 31 دسمبر رات 12 بجے خوشیاں مناتے ہیں۔ حالانکہ خوشی منانے کا وقت نہیں ہے، یہ اپنے محاسبے کا وقت ہے، یہ اپنی جانچ اور پرکھ کا وقت ہے کہ یہ جو سال تم سے رخصت ہوا اور تمہاری عمر عزیز کے 360 دن کم و بیش تم سے چھن گئے، گزر گئے، تمہاری زندگی کے یہ لمحات کم ہو گئے۔ اگر تمہاری زندگی کو ایک درخت سے تشبیہ دی جائے جس پہ پتوں کی شکل میں ہزاروں دن ہیں، ان میں 360 پتے کاٹ دیے جائیں تو پیچھے تو پتے کم بچ جائیں گے، تو پیچھے دن آپ کے پاس تھوڑے رہ جائیں گے۔ تو اس پہ تو جانچنا چاہیے، اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے، اپنا حساب کتاب کرنا چاہیے کہ میں نے کیا کیا اور کیا کرنا چاہیے تھا، میں کیا حاصل کر سکا اور کیا چیز حاصل نہیں کر سکتی۔ چونکہ مغربی تہذیب کی آندھیوں نے ہمارے بہت سے چراغ بجھا دیے، ان میں سے ایک یہ بھی کہ سال کے ختم ہونے پر حساب کی بجائے، اپنا جائزہ لینے کی بجائے جشن منانا شروع کر دیا۔ اور پھر وہ سال بھی کون سا؟ شمسی۔ حالانکہ مسلمانوں کا جو کیلنڈر ہے وہ قمری ہے، جس کا آغاز محرم سے ہے، اور ہماری جتنی بھی عبادات ہیں، بلکہ اکثر عبادات وہ قمری کیلنڈر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ مثلا روزے ہیں رمضان کے، اس کا تعلق جنوری فروری سے تو ہے ہی نہیں، اس کا تعلق تو رمضان سے۔ دونوں عیدیں ہیں، ان کا تعلق اسلامی اور قمری کیلنڈر سے ہے۔
تو ان کا جون جولائی سے کوئی تعلق نہیں۔ حج جیسی عظیم الشان عبادت ہے، اس کا تعلق ہجری کیلنڈر سے ہے، اس کو قمری بھی کہہ دیتے ہیں، ہجری بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو اسلام چونکہ ایک پورے نظام زندگی کا نام ہے، جو اس میں تاریخ کا استعمال بھی ہے، اس میں کیلنڈر بھی ہے، تو اسلام نے ہمیں وہ بھی دیا۔ لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں جنوری فروری تو یاد ہے، لیکن محرم سفر یاد ہی نہیں۔ اور بھی بہت سی عبادات ہیں جن کا تعلق اس کیلنڈر سے ہے۔ تو جب ہماری عبادات اس سے جڑی ہوئی ہے تو پھر اس کا استعمال بھی آنا چاہیے۔ تو خیر بات یہ چل رہی تھی کہ نئے سال جب شروع ہوئے تو نئے سال شروع ہوتے وقت اپنا حساب کرنا ہے کہ میں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے وقت کی قسم کھائی، والعصر، قسم ہے عصر کے وقت کی۔ یہ قرآن کریم کی سب سے آخری قسم۔ قسم کھائی جاتی ہے کلام میں طاقت پیدا کرنے کے، بات میں وزن پیدا کرنے کے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قسم کھا کے فرما رہے ہیں، وقت کی قسم کھا رہے ہیں، تاکہ قرآن پڑھنے والوں کے دل و دماغ میں وقت کی قدر و منزلت بیٹھ جائے۔ وقت کے ساتھ جتنی چیزیں جڑی ہوئی ہیں جن کے ذریعے سے وقت وجود میں آتا ہے یا جن کے ذریعے سے وقت میں تبدیلی آتی ہے، قرآن کریم نے ان سب کی قسم کھائی۔ چنانچہ سورج کی قسم کھائی جس سے دن کا آغاز ہوتا ہے، چاند کی قسم کھائی جس سے رات کا آغاز ہوتا ہے، چڑھتے سورج کی قسم کھائی والشمس وضحاها، پھر دن کی قسم کھائی والنہار اذا جلاها، رات کی قسم کھائی واللیل اذا یغشاها، صبح کی قسم کھائی والصبح اذا تنفس، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی۔ قرآن کریم میں یہ تعبیر اختیار کی گئی کہ جب وہ سانس لیتی، وہ گویا پچھلا دن مر گیا، اب نیا دن آ رہا ہے، اب اس کی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، نئے دن کی پیدائش ہو رہی ہے، وہ سانس لے رہا ہے۔ واللیل اذا عسعس، قسم ہے رات کی جب وہ تاریک ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت جگہوں پہ قرآن کریم نے قسمیں کھائی ہیں ان چیزوں کی جن کا تعلق وقت کے ساتھ ہے۔ تو قرآن کریم نے اللہ جل شانہ کا چیزوں کی قسمیں کھانا وقت سے متعلقہ چیزوں کی، تو اس سے بھی مقصود یہ ہے کہ لوگوں کے دل میں وقت کی اہمیت بیٹھ جائے۔ لیکن میں اور آپ جس معاشرے کا حصہ ہیں، اس میں بہت تھوڑے لوگ ہیں، شاید 1000 میں کوئی 2-4 ہوں گے جنہیں وقت کا احساس ہے، جو وقت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ورنہ وقت کو ایسے ضائع کیا جاتا ہے اور ایسے بے رحمی کے ساتھ اسے صرف کیا جاتا ہے کہ شاید یہ کوئی فالتو چیز ہے۔ تو یاد رکھیں کہ وہ قومیں بھی ترقی پاتی ہیں، عروج پکڑتی ہیں، جو وقت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہیں۔ وقت کی مثال اس بے رحم ڈاکو کی سی ہے جو ہتھیار لے کے حملہ آور ہے اور وہ اوقات، لمحات، گھڑیاں، منٹ اور سیکنڈ چھین کے جا رہا ہے، اور جو وقت گزر گیا وہ پھر ہاتھ نہیں آتا۔ اور کہا گیا کہ الوقت کالسیف ان لم تقطعه لقطعک، وقت 2 دھاری تلوار کی طرح ہے، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ کے رکھ دے گا۔ تم اگر وقت کو قیمتی نہیں بناؤ گے، اس کو کام میں نہیں لاؤ گے، اس میں خیر کے کام نہیں کرو گے، تو وقت نے تو گزر جانا ہے۔
وقت نے آج تک کسی کو مہلت نہیں دی، چاہے وہ بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، اور چاہے وہ بڑے سے بڑا صاحب ثروت ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑا ڈگری ہولڈر ہو، وقت نے کسی کو مہلت نہیں دی۔ وقت میں کسی کے لیے رحم نہیں ہے، وقت کا کام گزر جاتا ہے، بیت جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وقت کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ جاؤ کسی برف فروش کے پاس، تو وہاں تمہیں پتہ چلے گا برف کا کام پگھل جاتا ہے، اس کو ہوا کے جھونکے لگیں گے تو وہ پگھل جائے گی۔ اب عقل مند آدمی جو برف بیچ رہا ہے تو وہ اس کو پلاسٹک سے ڈھانپ کے رکھتا ہے تاکہ اس کو ہوا نہ لگے۔ جب اس کے پاس گاہک آتا ہے تو وہ تھوڑا سا پلاسٹک ہٹا کے برف کو توڑتا ہے، پھر پہلے اس کو ڈھکتا ہے، ڈھانپتا ہے، بعد میں پھر وہ کسٹمر کو رخصت کرتا ہے۔ کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ اگر میں نے اسے نہ سنبھالا تو کیا ہوگا، یہ پانی بن کے نالی میں بہہ جائے۔ محترم سامعین، معزز حاضرین، اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ جو ہمیں عمر عزیز کے لمحات مہیا ہیں، انہیں غنیمت سمجھیں، ان کی قدر کریں، ورنہ یہ تو ان کا کام تو گزر جاتا ہے۔ اور سال شروع ہو رہا ہے 1445 ہجری۔ اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا۔ جیسے ایک کاروباری آدمی سال کے بعد فگر میچ کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ میں نے کیا کھویا اور کیا پایا، بلکہ سال کے بعد کیا، اب تو ہر سیزن کے اختتام پر، اور جو لوگ کچھ زیادہ ہوشیار اور سمجھدار ہوتے ہیں وہ تو روزانہ فگر میچ کرتے ہیں، اور جب تک میچ نہ ہو جائے اس وقت تک انہیں سکون نہیں ہے، وہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، نیند ان کی اڑ جاتی ہے کہ آج اتنا آیا اور اتنا گیا، لیکن یہاں وہ ہے روکڑ نہیں مل رہا، یا ہندسے ہی نہیں مل رہے، حساب ہی کلیئر نہیں ہو رہا، تو انہیں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے کاروبار کی ترقی کا راز اس میں ہے کہ میں فگر میچ کروں، مجھے پتہ ہونا چاہیے کیا چیز مجھ سے چلی گئی اور کیا میرے پاس ہے۔ تو جناب یہ نیا سال شروع ہو رہا ہے، 1445 ہجری کی فائل کھل چکی ہے اور 1444 ہجری کی فائل بند ہو چکی ہے۔ اب میں نے اور آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ میں نے 1444 ہجری کا جو پورا سال گزارا وہ میں نے کیسے گزارا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی فرما برداری کی اور کتنی نافرمانی کی، آنکھ کا کتنا استعمال درست کیا اور آنکھ کا کتنا استعمال غلط کیا، کان کا کتنا استعمال خیر میں کیا اور کتنا استعمال شر میں کیا، اور میں نے اپنی زبان سے کتنے خیر کے بول بولے اور کتنے ایسے بول بولے جو دوسرے کے دل کو چیرتے چلے گئے، میں نے کتنا سچ بولا، کتنا جھوٹ بولا، لوگوں کو کتنا دھوکہ دیا، لوگوں کے ساتھ کتنا فراڈ کیا اور دوسروں کو کتنا فائدہ پہنچایا۔ یہ جائزہ لینا ضروری ہے، اور ہماری دنیا ہو یا آخرت اس کی کامیابی کا راز اسی میں ہے کہ اپنا جائزہ لیا جائے۔ جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حساب کتاب لیے جانے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو، اپنا حساب خود کر لو۔ تو 1445 ہجری کا جو آغاز ہو چکا ہے، اس میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ مجھے اگر زندگی کے مثلاً 60 سال ملے تھے
اب 1 سال اور کم ہو گیا. 25 سال تو پہلے گزر چکے تھے، اب ایک اور کم ہو گیا. یا 30 پہلے گزر چکے تھے، اب ایک اور کم ہو گیا. مجھے جتنی مہلت ملی تھی وہ مہلت تو کم پڑ رہی ہے. اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، لوگوں 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، ان کی قدر کرو. فرمایا حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے. وصحتک قبل مرضک وسقمک، او کما قال، کہ اپنی صحت کو غنیمت جانو اپنی بیماری سے پہلے، اور اپنی فرصت کو غنیمت جانو مشغول ہونے سے پہلے پہلے، اور اپنی مالداری کو غنیمت جانو فقیر ہونے سے پہلے پہلے. تو فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اس حدیث مبارکہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کی اہمیت ہمارے دل میں بٹھانا چاہتے ہیں. اور ایک دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. تو فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں انسانوں کی اکثریت دھوکے میں پڑی ہوئی ہے ان کے بارے میں، الصحت والفراغ، ایک تندرستی اور دوسری فرصت. صحت کی کوئی قدر نہیں ہے، اس کو کام میں نہیں لایا جا رہا. جب بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر سوچتے ہیں کہ میں نے تو یہ بھی کرنا تھا، یہ بھی کرنا تھا. اور فرصت کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے. جب مصروف ہو جاتے ہیں اب کام کرنا بھی چاہتے ہیں تو نہیں کر پا رہے. حدیث میں ہے کہ جب دن کا آغاز ہوتا ہے تو وہ دن خطاب کرتا ہے، یا بنا آدم، اے آدم کے بیٹے، انی خلق جدید، میں آج نیا دن ہوں، مجھے غنیمت سمجھ لے اور میرے اندر خیر کے کام کر. جب رات کا آغاز ہوتا ہے تو وہ رات خطاب کرتی ہے، یا بنا آدم انی خلق جدید، اے آدم کے بیٹے میں نئی رات ہوں، میں نئی مخلوق ہوں، جو پہلی تھی وہ گزر گئی، میں ایک نئی مہلت بن کے آئی ہوں تیرے لیے، ایک نیا پیغام لے کر آئی ہوں تیرے لیے. حدیث میں آپ نے فرمایا الا ترون، تم رات دن کی طرف غور نہیں کرتے، یبلیان کل جدید، یہ ہر نئی چیز کو پرانا کر دیتے ہیں. وقت گزرنے کے ساتھ ہر نئی چیز پرانی ہو جاتی ہے. یقربان کل بعید، فرمایا تم دیکھتے ہیں کہ یہ رات دن ہر دور کی چیز کو قریب کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ 30 دن پڑے ہیں، کچھ دن گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ 15 دن رہ گئے صرف. ہر دور کی چیز کو قریب کر رہے ہیں. وَيَأْتِيَانِ بِكُلِّ مَوْعُودٍ، اور ہر وعدے کو لے کے آتے. کسی سے جو وعدہ کر لیا، اب شاید وعدہ کرتے وقت تو ذہن میں یہ کوئی اسے ٹلا دے، لیکن وہ ٹلے گا نہیں. جو آپ نے وقت دے دیا وہ آ کے رہے. تو محترم سامعین، ہم وقت کی قدر کریں، اس کو غنیمت سمجھیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی تابع داری کریں اور نافرمانی اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو ہم نے وقت کو قیمتی بنا لیا. دلوں میں وقت کی اہمیت کو بٹھانے کے لیے آپ ذرا اس پہ غور کریں کہ ایک شخص ہے، اس کا ایک دن گزر گیا، ضائع ہو گیا. اب وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے 24 گھنٹے ہیں ایک دن کے، ہر گھنٹے کے بدلے میں 1 تولہ سونا لے لو، لیکن وہ گزرے ہوئے 24 گھنٹے مجھے دے دو. تو 24 تولے سونے کے بدلے میں بھی اس کو گزرے ہوئے 24 گھنٹے نہیں دیے جائیں گے. یہ تو میں نے مثال کے طور پہ کہا ہے. اگر کسی شخص کے پاس خزانے ہوں، ہیرے جواہرات کے، سونے اور چاندی کے، اور وہ خزانوں کے خزانے لٹا کر یہ چاہے کہ گزرا ہوا گھنٹہ مجھے واپس مل جائے، ان خیالست و محالست و جنون، یہ دیوانگی کی باتیں ہیں. تو جناب
یہ جو سال پورا گزر گیا، 24 گھنٹے نہیں، کتنے گھنٹے گزر گئے، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ یہ ہمارا قیمتی ہے۔ اب اگر کسی نے ایک سیکنڈ کو قیمتی بناتے ہوئے اس میں دل سے اخلاص کے ساتھ کہہ دیا سبحان اللہ، تو جنت میں اس کے لیے اتنا بڑا درخت لگ گیا کہ 500 سال تک گھوڑا اس کے نیچے دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہو سکتا۔ ایک سیکنڈ کو اس نے قیمتی بنایا۔ اور یاد رکھیں، یہ دنیا کی 60-70 سال کی زندگی، اس پہ فیصلے ہیں آنے والی لاکھوں اربوں سال کی زندگی کے۔ یہاں کا ایک سیکنڈ اگر آپ نے خیر میں استعمال کر لیا تو آپ نے آخرت کے ہزاروں سال محفوظ کر لیا، اور یہاں کا ایک سیکنڈ اگر آپ نے شر میں استعمال کیا ہے تو آخرت کے ہزاروں سال آپ نے برباد کر دیا۔ تو اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے، ہوش مندی کا تقاضا یہ ہے، دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں سے گزرنے والا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں۔ یوں ہی چیٹ کرتے یا چیٹ پڑھتے پڑھتے یا گیم کھیلتے کھیلتے یا میسجنگ کرتے کرتے یا ہوش ویڈیوز اور گانے اور موسیقی سنتے سنتے اپنے ان قیمتی لمحات کو، عمر عزیز کے ان سنہری اوراق کو یوں ہی پلٹتے چلے جانا، اس سے بڑا اپنے اوپر ظلم کوئی نہیں۔ یہ شخص اپنے اوپر ہی ظلم کر رہا ہے، اپنے ہی ہاتھوں اپنے راستے میں گڑھا کھود رہا ہے اور اپنی تباہی اور بربادی کا سامان اپنے ہاتھوں سے کر رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں وقت کی قدر و منزلت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر